رسالات، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باواز بلند پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، جے کو آندے پڑھو چاہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، کا و اصحابکا و اہل بیتکا و ازواجکا و بناتکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی قدر حضرات، بابرکت محفل ایصال ثواب ختم کلخانی ختم تیجادی محفل ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم اما بھی مئی صاحبہ مرحومہ مغفورہ دی بے حساب کامل بخشش اور مغفرت فرماوے۔ اللہ جل مجدہ الکریم انہاں کو غریق رحمت فرماتے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ میں تو قبل آپ حضرات نے خطاب سماعت فرمائے، مختصر مگر جامع، حضرت علامہ مولانا برادر مکرم و محتشم قاری محمد جنید قادری صاحب، آپ نے بڑے احسن انداز خطبہ ارشاد فرمائے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم اسا ساریاں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اور میں تو بات بھی انشاءاللہ الکریم کتابات در سلسلہ ہے۔ الغرض مقصود حاضری اور ایصال ثواب دی محفل اسا تو حاضر تھے ہیں۔ میں جڑی آئے مبارکہ تلاوت کی تھی اون آیت کریمہ دا ترجمہ سماعت فرماؤ، بل اودے ضمن چھک دو گالی عرض کرنی ہیں۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، فرمایا کہ اے دکھ اور تکلیف صرف اور صرف ایک کا ذات سمجھ سکتی ہے، جائیں 9 مہینے یا کم و بیش 10 مہینے اپنے پیٹ اچبال کو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے این ذات کو عزتاں اور عظمتاں نال نوازا ہے، بڑی شان عطا فرمائیے۔ اور جیڑے ویلے او حمل دے دوران ہوندی ہے، دوران حمل جڑا معاملہ ہوندے او تکلیف ہوندی ہے، اون تو بھی او صرف وہ ذات ہی آشنا ہے، وہ خود واقف ہے، اور اندے کو کوئی گال لکدی نہیں، کیونکہ درد او کوئے تکلیف ہو کو تھیندی ہے۔ اگو فرمایا ووضعتہ کرہا، اور جڑے ویلے او بچہ پیدا کریں دیئے، جڑے ویلے بچے دی ولادت تھیندی ہے، تا اون دے درد کو کوئی بیا نہیں سمجھ سکدا، صرف ماں ہے جڑا اون درد کو سمجھ دیئے، اور وضع حمل تھیندا ہے، بچہ پیدا تھیندا ہے۔ اے جڑی تکلیف ہے بھئی اوہیں تا عورت ذات دی اسلام کے پہلے کوئی عزت اور احترام نہیں ہا، مگر جڑے ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات جلوہ گر تھے، بل اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے سرکار دی نسبت خاصہ نال این عورت کو ایک معاشرے دے اندر اتنی عزت عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا، بل خاندانہ دی تربیت اور نسل نو دی جڑی اہمیت دا اندازہ ہے وہ ایک عورت کو لتھی ویندہ ہے۔ میں تری خدمت ایک مثال عرض کرنا چاہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سکی بوا ہے جنہ دنائے حضرت جناب سیدہ ام الحکیم بیضا بنت عبد المطلب، توجہ ہے، سرکار دے دادا دی بیٹی ہیں حضرت جناب سیدہ ام حکیم بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے حضور دی او پھوپو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی او بو ہیں، جنہ دی ولادت حضرت جناب عبداللہ سے دے کٹھے تھے۔ یہ بھئی سرکار دے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں، اور آپ دی جڑی او پھوپو ہیں حضرت سیدہ ام حکیم بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اپنی ماں دے بطنی چو کٹھے پیدا تھے، یعنی جڑواں اولاد پیدا تھے۔ یہ حضرت ام حکیم بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبیلہ بنو امیہ دے اندر شادی تھی گئی، بل اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے حضرت جناب سیدہ ام حکیم نبی سید دی پھوپو کو ایک بیٹی عطا فرمائی جنہ دا نا انہا عروہ رکھیا، توجہ ہے،
انہاں دا نام عربہ رکھیا گیا. اور اے جڑیاں خواتین ہوندیاں اگر انہاں دی تربیت اچھی کی دی بنے, اگر انہاں خواتین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ دسائی ونجے, سبق پڑھائے ونجن, بل اے عورتاں اے خواتین بھٹک دیا نہیں بلکہ اے خاندانہ تے نمی نسل دا پتہ دسیندیاں. توجہ ہے بھئی اے جڑی آمن والی نسل ہوندی ہے, ظاہر ہے ماں دی جڑی گود ہوندی ہے اے بال واسطے پہلی درسگاہ ہوندی ہے. تو صحیح تھی بیٹھے بے نا بھئی ماں دی جڑی گود ہوندی ہے اے بچے واسطے پہلی درسگاہ ہوندی ہے. تے حضرت جناب سیدہ عروہ دی شادی تھی حضرت جناب عفان نال, اور اے جڑے ویلے حضرت عفان دے گھر پہنچیا اللہ پاک جل مجد الکریم نے حضرت عفان کو جناب عروہ وچ ایک پتر عطا فرمایا. حضرت عفان نے اپنے او پتر دا نام رکھا حضرت عثمان بن عفان. بل او اتنا قیمتی بندہ ہی, بل او اتنا شان والا بندہ ہی, او اتنا مقرب ترین بندہ ہی. اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے نبی صحیح دی امت جیڑا انہاں کوئی شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمائے. سخاوت دے لحاظ نال بھی بے مثل و بے مثالن, اور علم دے لحاظ نال بھی بے مثل و بے مثالن, سرکار دی غلامی دے اعتبار نال بھی حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے مثل و بے مثالن. معلوم تھیا اگر ماما چنگیاں ہومن تا, اگر انہاں دی تربیت اچھی ہوئے, اگر انہاں دے معاملات ٹھیک ہومن, اور انہاں دے گزارے ہوئے لمحات کہیں اچھے خاندان تھے ہومن, انہاں دیاں تربیت دی نشستہ ٹھیک ہومن, تو بل او اگلے خاندان دیاں اپنے خاندان میں پیدا تھیمن والے نوجوانان اسلام دی تربیت دا پتہ دیں دیں. ہمیں ہی ڈھیر سارے مثالاں روایات اور تاریخ دے اندر موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شادی حضرت جناب سیدہ صفیہ بنت حیی, توجہ ہے, حضرت جناب سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال سرکار دی شادی تھی. سرکار نے انہاں کو اپنے رشتہ ازدواج منسلک فرمایا. جن ویلے سرکار نے جناب سیدہ ام المؤمنین حضرت صفیہ نال نکاح فرمایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح فرماون دے بعد بلکہ نہیں قبیلہ بنو نزیر دی جرت نہ تھی دی جو سرکار دی طرف میلی اک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وجہ ہے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود شریف پڑھو. ایک ایسا روپ ہے, ایک ایسا نازک ترین, اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے انہاں کو ایسی صنف نازک بڑھائے, اگر ایک کہیں خاندان اچ آ ونجن تو ول پرلیاں دے سر جھک ویندے ہوندے. توجہ ہے, جڑے ویلے قبیلہ بنو نزیر دی ایک خاتون حضرت جناب سیدہ صفیہ اے ام المؤمنین بنیا نا, مومنہ دیا ماں شمار تھیا انہاں دا, تو ول قبیلہ بنو نزیر جڑے دشمنی تے میلیاں اکھی نال اگے سرکار کو دے دیان, ول اے یہودی پسماندہ تھی گئے, ول اے پسیج گئے, کدیں انہاں دا دل نہ کریں دے کہ سرکار دی طرف میلی اک دیکھواں, اے ول جڑڑ بھی دے دیان تو جھکیاں نگاہاں نال دے دیان. بل حضرت ام المؤمنین جناب سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح مبارک آونجر دے بعد قبیلہ بنو نزیر دے کئی ایسے لوگ ہیں جڑے جوک در جوک فردن انفرادی طور تے آگے سرکار دی بارگاہ حاضر تھیں آتے کلمہ پڑھ دیں ای وجہ واسطے جو انہوں دے خاندان دی ایک خاتون سرکار دے نکاح وچ آ گئی ہے, ایک بی بی حضور دے نکاح وچ. ایویں تا حضرت جناب سیدہ ام المؤمنین جناب میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جر ویلے سرکار نال انہاں دا نکاح تھیا, اے جناب میمونہ بنت حارث اے نجد دی چوائن, اور حضرت میمونہ بنت حارث دی جڑی ہمشیرہ ہیں او حضرت جناب سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اے او صحابی رسول ہیں جنہاں اپنے آپ کو مسجد نبی شریف دے پلر نال آ کے بدری تائی.
بھئی صحابہ کرام انہاں کو پکڑ کے گھن آیا اور انہاں کو آ کے مسجد نبی شریف دے پلر نال انہاں آ کے انہاں کو بند کھڑایا. اور وجہ کیا بنی ہے؟ اے قبیلہ نجد دے ہن، علاقہ نجد دے ہن، اور حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ پاک جر ویلے آئیاں سرکار انہاں نال نکاح فرمایا. بل حضرت جناب سیدنا سمامہ اے لوگ کے دیکھن واسطے آئے ودیان، بل صحابہ کرام انہاں کو پکڑی آئے آ کے مسجد نبی شریف بند کھڑو رہے. تے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جر ویلے انہاں کو ڈیٹھا نہ ہے مسجد نبی شریف آپ اے کھڑن تے بحالت کہہ دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کول تشریف گئے نائے. حضور نے فرمایا ماذا اندکا یا سمامہ، سمامہ تیرے کول کیا ہے؟ تو کیا رکھتے ہیں؟ کوئی صفائی دے سے، کوئی اپنی طرف کوئی گال کرے سے، چونکہ انہاں دی سالی نبی سے دے نکاح چاہیے. توجہ ہے کیونکہ انہاں دے خاندان دی ایک خاتون سرکار دے نکاح مبارک چاہیے. حضرت جناب سیدنا سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بدے تا کھڑے ہیں. ان آقا اندی خیرن یا محمد، بخاری شریف دی حدیث ہے. آدھن حضور میرے کل چنگئی ہے، بل انہاں ترے شکاں ترے گالی سرکار دی بارگاہ وچ رکھیاں. آخر لگے ان تقتل زاد من، اگر قتل کر دے تو بل بدلہ دیونا پوسی. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَال فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اور اگر کوئی مال منگو تو مال دیوان کو تیار ہے. اور اگر تسا ایمیں میں کچھ چھوڑ دو، کرم فرماؤ، احسان فرماؤ، بل میں احسان مند رساں تو انہا نوکر بڑھوے ساں، بل اپنی قوم کو بان کے نسے ساں. جو صحابہ کرام تمہیں کو گرفتار کر کے بان کے پکڑ کے بعد کھڑا یانے، مگر جڑا مصطفیٰ ہے نا وہ بڑا لجپال نبی ہے. حضور بڑے لجپال ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھل پہ حضور نے فرمایا سمامہ میں کو دیکھ. سرکار نے فرمایا میں کو دیکھ. انہاں کا اسا اپنے دشمنہ کو کیا نہیں دیتے؟ کھڑے مسجد نبی اچھن سرکار کو دے دینی. حضور کھل پہ حضور فرمایا آج تیرے بارے کوئی فیصلہ کریں دے نہیں سے کل کرے سے. بل دیری بار سرکار ہے جنہوں سرکار نوجی دیوار ہے. حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بل وہ سوال فرمایا. حضرت سمامہ بن اسال آپ نے گال تبدیل نہیں فرمائی، سیانے بندے ہیں، آپ نے گال اوہا کی تھی جڑی کل کی تھی آنے. حضور کھل پہ نبی سے فرمایا چلو دیکھو تا چاہ آدھن نہیں دے دا. نبی سے فرمایا تیرا فیصلہ ہی کل کرے سے. تریشی دیوار سرکار تشریف گرنا ہے. حضور تشریف فرماہن نبی سے فرمایا سمامہ کچھ آدھے صفائی دے دیں، کوئی اپنے بارے وچ آخنا چاہنے. عرض کرنے حضور کچھ نہیں میں آدھا اوہ کل آلیا گالین قتل کرو تو بدلہ دیوڑا پوسی، مال دا مطالبہ ہے تو مال دیوڑ کو تیارا، اور اگر ایمیں چھوڑ دے تو احسان مند راسا اپنی قوم کو مان کے تمہارے بارے خبر دے سا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا انہیں رسیاں کھول دیو. جڑ ویلے جناب سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ نے رسیاں کھلیاں نا، کہیں کو کیا پتائی جن دے خاندان دی ایک خاتون نبی سے دے نکاح چاہیے ان دا دل اتنا پسیج گئے. حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسیاں تو چھوڑ دیتا گیا. مسجد نبی چوئی میں بھاج کے بہر نکلن دل تھے یار اون نبی کو دیکھا تا ہاچا جڑا ترے دیواراں تھی گن میں کو آتے کم از کم دیکھتا چاہ دیکھا تا ہاچا پتہ نہیں اون نبی دا چہرہ کی ہو جی ہو سی، سرکار دا حسن و جمال کیسا ہو سی. میں کیوں اون نبی کو نمی ڈٹھا جن دے سامنے صدیق و فاروق ہاتھ بات کے کھڑے ہیں؟ میں کیوں نبی دی زیارت کو محروم رہی ہاں جن دے سامنے عثمان و حیدر اپنی سیس نوا کے کھڑے ہیں، گردن تک نہ چہ دیاں جن دے سامنے بو حریرہ تے بو زر ایمیں سامنے کھڑ کے با ادب کھڑ دیاں، شیوائے ادب نال کھڑ دیاں. میں کیوں نہیں دیکھ سکا؟ اے فوراں ایک پانی دے کول گن آپ نے من کے غسل کی تے کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے پا کے اے واپس سرکار دی بارگاہ ہی چین آ کے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گال عرض کرنا یا نبی سے فرمایا تو کیا آکھنا چاہنے؟ آدھے یا رسول اللہ جے کو اپنے ظلفاں دا اسیر اور قیدی بنا گیتا کرو بل حضور او کو رسیاں کو چھوڑ نہ دیتا کرو. بیش ہاں مثالیں کثیر مثالیں. اور جناب سیدہ ام حبیبہ سرکار دے نکاح چاہیے. میں تو کل پوچھ سکتا جناب سرکار نے انہاں نال نکاح فرمایا بل بعد حضرت ابو سفیان دی کیفیت کیا ہے؟ بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی کیفیت کیا ہے؟ بھئی حضرات ذی وقار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت شریعت مصطفیٰ دی اندر خاتون کو ایک مقام دیتا گئے، ایک مرتبہ دیتا گئے. اسا کتابیں پڑھے بھئی جن تشریف فرمائیں آپ کتاب فرمے سن کہ جڑ ویلے زمانہ جاہلیت کہیں خاتون دا شوہر فوت تھی ونجانا بل او ستی کریں دیاں ان دے والاں دے وچ مینڈیاں وچ بکریاں اٹھاں دیاں مینگڑیاں پاتے بل او کو گڈاں تے بیلیں دیاں تے کن میں دیاں تو بچو اٹھاں دیاں مینگڑیاں پاتے
گڈاں تے بلا تے گن ویندے تذلیل کرندے آدن اے منحوس عورت ہے، اے منحوس ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں تشریف گیندا ہے سرکار اپنی پہلی بیٹی دا نام ہی زینب جا رکھی ہے۔ عرض کی تھی حضور زینب کیوں؟ وجہ کیا ہے سرکار؟ بھئی نا تا اور رکھیں دے جڑا توڑے پچھلی ہے جو کہیں نہ ہوئے، حضور اے نا پہلے تک نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا سر نمہ نہ رکھے لیکن ای نا دا کوئی معنی ہے، کوئی مفہوم ہے، حضور ارشاد فرماؤ۔ نبی سی فرمایا زینب دا معنی تھی دے ابے دے دل دا سکون، کیونکہ زمانہ جاہلیت تو فوراں نکلے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے میں کو بیٹی عطا فرمائیے، میں اپنی بیٹی دا نا زینب رکھ کے قیامت تک واسطے لوگوں کو سامنا چاہنا، اے بیٹیاں پرایاں نہیں ہونی، اپنے دل دے اپنے ابے دے دل دا سکون ہو دیا۔ بل اوہ لوگ جڑے بیٹیاں دی پیدائش ہوتے 70 وچھیں دیاں افسوس کریں دیاں وال اوہ اپنی بیٹیاں دی عزت کرن لگ گئے۔ بل اللہ پاک جل مجد الکریم نے خاتون کو جڑے 4 مخصوص رشتے عطا فرمائے، ایک بیٹی دی صورت اچ رشتہ ہی، ایک زوجہ دی صورت اچ رشتہ ہی، ایک بھیڑ دی صورت اچ رشتہ ہی، ایک ماں دی صورت اچ رشتہ ہی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساریاں رشتیاں دے متعلق احکامات فرما کے اور انہاں رشتیاں نال اپنے حسن سیرت کو اپنا کے صحابہ کرام دے سامنے سارے معاملات رکھ کے نبی سے فرمایا کل کلاں کو متا کوئی اے آکھے جو ماں دی قدر نہیں کرنی۔ اگرچہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیست کن پہلے حضور دی والدہ مائدہ تشریف کھن گیا، مثال تھی گیا، لیکن نبی سے اپنی بطرائیاں ماما، اپنی دودھ پلاون والی ماما دی عزت و تکریم کر کے سرکار نے کائنات وچ لوگاں کو دسایا بھئی جڑی ماں ہوندی ہے وہ ماں ہوندی ہے۔ ایک بات سماعت فرماؤ چاہتے ان دے بعد بھائی جندہ خطاب سن دیں، جڑی ماں ہے نا ماں دی وڈی عزت ہوندی ہے، وڈی عزت ہوندی ہے۔ جیڑی ماں دے نال اولاد دا تعلق ہوندے ایو جیاں تعلق کہیں بے دا ہوندا ہی کہہ نہیں۔ یہ صرف ماں دا جڑا لفظ ہے نا، لفظ میم الف تے نون غنہ کہیں حرف تے نقطہ کہہ نہیں۔ عربی اچ سے دیندن دوہاں تے نقطہ کہہ نہیں، الف تے میم تے اما سدوتا الف میم الف نون غنہ نقطہ امی سدوتا فارسی تے انگلیش مدر سے دیندن، مادر فارسی سے دیندن تے مدر انگلیش سے دیندن۔ میم الف دال رہے ہوئے تا نقطہ کہنی میم دال رہے ہوئے جتی رشتن ساریاں ہوتے نقطہ ہیں۔ بھین ہے، ہمشیرہ ہے، نقطہ ہے، جڑے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ لہوں، ابا ہے، باپ ہے، نقطہ ہے، جتی رشتن بھائی ہے، نقطہ ہے۔ میں بڑا حیران ہاں اماں دا جڑا او لفظ جن دے نال اساں اماں کو پکریں دے اماں کو سدیں دے انہاں حرفاں انہاں لفظاں کو جوڑن واسطے جڑے حرف چنے نا، اس میں ذاتی کیا ہے اللہ دا؟ اللہ 4 حرف ان 4 بے نقط ہیں۔ نبی سیدہ اس میں ذاتی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے احمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہیں، میم ہا میم دالے اگو الف ہا میم دالے 4 بے نقط ہیں۔ میں بڑا حیران ہاں باقی سارے رشتیاں ہوتے نقطے نہ اللہ اپنے اسم نقطہ لائے نہ نبی سید اسماء ذاتیت نقطہ، بل کائنات جتنے رشتے ہیں ساریاں ہوتے نقطے لائن چاہ کائنات کو اللہ نے سامنا چاہدائی جو میں اپنے اسم تے نقطہ نمی لایا جو میں ہی اپنی مخلوق کو ڈاڑا پیار کرے نا۔ میرا محمد جڑا ہے او بھی کریم ہے، او بھی اپنی امت نال ڈاڑا پیار کرے دے، اور میرے تے میرے نبی محمد دے بعد اگر کائنات تہاڈے نال کوئی اچھا سلوک رکھن والی ہے، تہاڈے نال کوئی محبت سچی کرن والی ہے، اور کوئی کائنات اجبائی نہیں تو اپنی ماں ہوتی ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ پاک جل مجدہ الکریم حاضری قبول فرماوے۔